اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مومنین جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اپنے پروردگار کو، خدا کو، اللہ کو انہوں نے فرمان روا و الہ مانا ہے، اب مقام عمل میں اللہ کے فرمان کی پیروی کریں گا، فرمان برداری و فرمان بری کریں کہ یہ اطاعت ہے۔ اس کے مقابلے میں معصیت ہے و عصیان کہ مومن اللہ کو فرمان روا مان کر مقام عمل میں کسی بھی مرحلے میں اس عمل سے متعلق اللہ کے فرمان کو نہ مانے اور فرمان الہی کے بجائے کسی دوسرے کے فرمان کی پیروی کرے، اسے معصیت کہتے ہیں۔ بالعموم تمام وہ موارد جہاں پر انسان مومن اللہ کے فرامین کی اطاعت سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی دوسرے فرمان روا کی اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، ان فرمان رواؤں کو جو انسان گھڑ لیتا ہے، مان لیتا ہے، یا خود اپنے آپ کو فرمان روا بنا کر انسان مومن پر مسلط کرتے ہیں، ان کی اطاعت سے قرآن نے نہی کی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور متعدد ہیں، کچھ انسان کے اندر ہیں اور کچھ انسان سے باہر، کچھ انفرادی صورت میں ہیں اور کچھ اجتماعی صورت میں ہیں۔ ان سب کی اطاعت سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہی فرما دی ہے۔ سورہ مبارکہ قلم میں بطور جامع ان کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اور وہ امور جو باعث بنتے ہیں کہ مومنین بعض اوقات پائیں کہ ایمان اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں لیکن مقام عمل میں اطاعت دوسروں کی کرتے ہیں، ان جملہ گروہوں میں سے جو انسان کو بعض اوقات انسان مومن کو اللہ کی اطاعت سے نکال کر اور اپنی اطاعت میں لے آتے ہیں، ان میں طاغوت ہیں، حکمران ہیں، ملا ہیں اور منافقین و کفار ہیں۔ سورہ مبارکہ قلم میں کفار کا ذکر ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالتے ہیں، دباؤ بڑھاتے ہیں اور مومنین کے اوپر، اور اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں رسول اللہ سے۔ جب جنگ کر کے دیکھ لیا کہ جنگ سے رسول اللہ کو عاجز یا مومنین کو شکست نہیں دے سکتے، تو دوسری تجاویز لے کر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کچھ امور پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معارضہ و مبارزہ ترک کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس سمجھوتے کو قرآن نے اطاعت کہا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے مومنین کو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کفار کے ساتھ اور ان گروہوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ بھی ان کی اطاعت ہی ہوگی۔ اور قرآن کریم نے اس سمجھوتے کا عنوان ذکر فرما دیا ہے کہ کفار آپ سے مداہنہ چاہتے ہیں، کہ آپ کے اندر مداہنہ جو آ جائے اور آپ اپنے موقف سے عقب نشینی کریں، نرمی اختیار کریں، لچک پیدا کریں
اور اس کے جواب میں وہ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نرمی پیدا کریں گے، اور اس طرح سے دونوں طرف سے مداہنہ ہو جائے، متقابل اپنے اپنے عمل یا اپنے موقف کے اندر نرمی پیدا کر کے ایک دوسرے کے لیے اسے قابل قبول بنا کر اور سمجھوتا کر لیں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نے جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ کذاب رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کو حکم دے رہے تھے یا فرمان دے رہے تھے اور رسول اللہ ان کی بات ماننا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور منع فرما دیا ہے، نہیں، چونکہ ان کے ساتھ عناد تھا، دشمنی تھی، اور دشمن کی طرف سے نہیں ہوتا، حکم و فرمان کا ماحول نہیں ہوتا، بلکہ سمجھوتا ہونا در حقیقت جس چیز کا امکان ہے، گنجائش ہے، وہ یہ کہ ممکن ہے دشمن کی طرف سے پہل ہو، ممکن ہے مومنین کی طرف سے اقدام ہو اور آپس میں سمجھوتے کی بات کریں۔ اس سمجھوتے میں مومنین ایسا عمل اختیار کریں جو مداہنہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ودو، قرآن کریم نے رسول اللہ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کے دل کے اندر کیا نیت پائی جاتی ہے اور وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ادہان کریں تو وہ بھی ادہان کریں، آپ مداہنہ کریں وہ بھی مداہنہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، پھر اس کے بعد دوبارہ نہی کی گئی ہے کہ یہ حلاف ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں اور ذلیل و پست ہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی تجاویز اور ان کی شرائط تسلیم نہیں کرنی۔ چونکہ نزاعوں میں اس طرح سے نزاع کا ایک خاتمہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے موقف میں کمی دکھائے، لچک دکھائے، نرمی دکھائے، تاکہ ایک دوسرے کو قبول کر سکیں، ایک دوسرے کی بات کو قبول کر سکیں۔ اور اسے قرآن نے فرمایا کہ یہ اطاعت کفار ہے، یہ گمراہوں کی اطاعت شمار ہوگی اور یہ مجاز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس کے مقابلے میں ایک مفہوم دیگر ہے جو عموماً مداہنہ کے ساتھ باہم ملا کر اسے مترادف کے طور پر بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے، یا مداہنہ کے بجائے یہ عنوان اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مدارا۔ خصوصاً اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں اور موجودہ زمانے سے کچھ پہلے تک بھی یہ عناوین اس طرح سے استعمال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ چند اصطلاحات ہیں جو خصوصاً اہل سیاست زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ دین کے اندر تحریف کا ایک بڑا حصہ سیاستدانوں کی طرف سے و سیاسی گروہوں کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے انجام پایا ہے۔ بعض حکومتیں، خصوصاً مسلمان ممالک کی حکومتیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلم رہتے ہیں، وہاں عموماً حکومتیں بالعموم پوری تاریخ میں، صدر اسلام کے بعد پوری تاریخ کے اندر اسلامی حکومت میسر نہیں آئی مسلمانوں کو، اور ہمیشہ مسلمان غیر اسلامی حکومت میں رہے ہیں صدیوں سے۔ یہ افسوسناک المیہ ہے اور بہت ہی مؤلم، تکلیف دہ و دکھ کے ساتھ کہ دردناک ہے یہ المیہ مومنین کے لیے کہ ہمیشہ غیر اسلامی حکومتوں کے زیر سایہ رہے ہیں۔ وہ حکومتیں ممکن ہے مسلمانوں ہی کی ہوں، جس طرح بہت سارے بادشاہان و ملوک بظاہر مسلمان تھے وہ،
لیکن ان کی حکومت اسلامی نہیں تھی. بادشاہ مسلمان تھا لیکن طرز حکومت، آئین حکومت اور روش حکومت اور اس حکومت کے منشور و احکامات، معیارات اسلامی و دینی نہیں تھے. بنو امیہ کی حکومتیں گزری ہیں، اس کے بعد بنو عباس کی حکومتیں گزری ہیں، پھر اس کے بعد انتشار پیدا ہوا ہے، علاقائی حکومتیں. یہ مرکزی حکومتیں تھیں بنو امیہ اور بنو عباس کی. تمام مسلمین ان دو ادوار میں ایک مرکزی حکومت کے تابع ہوتے تھے. لیکن بنو عباس کے بعد انتشار پیدا ہوا اور علاقائی حکومتیں قائم ہوئیں. ہر علاقہ اس کے اندر ایک بیرونی مداخلت سے، بعض اوقات اندرونی بغاوت سے مرکزی حکومت محدود سے محدود ہوتی گئی اور بہت سارے علاقوں میں مستقل حکومتیں قائم ہو گئیں. ان تمام حالات میں جب بنو امیہ و بنو عباس کی حکومتیں تھیں یا اس مرکزیت کے ختم ہونے کے بعد جب علاقائی حکومتیں قائم ہوئیں، اور آج تک کہ جب بالکل ہی مرکزی کسی حکومت کا مسلمین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جزیرے قائم ہو گئے اور معمولی علاقوں کے اوپر، محدود علاقوں کے اندر یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں. ان تمام حالات میں مرکزی حکومتیں یا علاقائی حکومتیں یا آج جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اور چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور آج کی حکومتیں ہیں، ان تمام ادوار میں مسلمان حکمران رہے ہیں، لیکن اسلامی نظام کہیں بھی نہیں رہا، سوائے آج کے زمانے کے کہ ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے جہاں پر حکمران بھی مسلمان ہیں اور حکومت بھی اسلامی ہیں، اور وہ فقط ایک نمونہ ہے ہمارے پاس جہاں اسلامی نظام حکومت ولایت فقیہ نافذ ہے. باقی ممالک کے اندر مسلکی اختلاف کے باوجود اپنے اپنے مسلک کے مطابق بھی حکومتیں اسلامی نہیں ہیں. اس لیے یہ ایک بہت دردناک المیہ رہا ہے. لیکن اس دوران یعنی غیر اسلامی حکومتوں میں جہاں حکمران مسلمان تھے لیکن ان کی حکومتیں اسلامی نہیں تھیں، نہ اسلام کی جانب سے وہ حکومتیں مشروع تھیں، اجازت بھی نہیں تھی ان کو حکومت کرنے کا، حق بھی نہیں تھا، جواز بھی نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے حکومت قائم کرنے کے بعد یہ زحمت کی کہ مثلاً اگر جواز نہ ہونے کے باوجود کہ اب جب کہ موقع ملا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی احکام اسلامی قائم کریں یا طرز حکومت اسلامی اپنا لیں. اسلام کو وسیلے کے طور پر ضرور استعمال کیا، ایک ہتھیار کے طور پر، ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا. سب سے زیادہ مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا، اسلام کو ذریعہ بنایا، اسلام کو، دین کو، مذہب کو وسیلہ بنایا. اور وسیلہ بنانے کے لیے مذہب کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر تحریفات انجام دیں تاکہ اپنی حکومتوں کو اور اپنے اقدامات کو جواز، دینی و شرعی جواز فراہم کر سکیں. ظاہر ہے غیر عادلانہ حکومت کا دین سے جواز نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے. دین کی بنیاد عدالت پر ہے اور حکومت کی بنیاد ظلم پر ہو. اس ظالم نظام کا جواز کبھی بھی دین عادل پسند سے اور عدالت خواہ دین سے اس کا جواز نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس دین کے اندر تحریف نہ کی جائے، جب تک اس کے معارف، اس کے معالم اور اس کے معانی اور مفاہیم کو ان کے اصلی مفاہیم سے ہٹا کر نہ پیش کیا جائے. اور ان حکومتوں نے یہ کام
کیا اور بہت وسعت کے ساتھ انجام دیا۔ باقاعدہ درباروں میں اپنے ساتھ علماء رکھتے تھے، مختلف مسالک کے علماء جو درباروں کے ساتھ قائم متصل تھے، اور وہ علماء دین ہی تھے، وہ مذہبی لوگ تھے اور ساری عمر مذہب ہی کی تشریح و تفسیر و تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن دربار کے لیے کیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر قرآن تفسیر کرتے تھے تو دربار میں بیٹھ کر کرتے تھے، یا دربار کے وظیفے سے یہ کام کرتے تھے، یا دربار کی خواہش پر یہ کام کرتے تھے۔ اگر حدیث بیان کرتے تھے تو دربار کے کہنے پر کرتے تھے۔ اگر تصوف و عرفان اگر بیان کرتے تھے تو دربار کے کہنے پر یہ علماء کرتے تھے۔ یہ بعض علماء کی حالت تھی۔ بعض ایسے بھی تھے جو نہیں تھے، درباروں سے اور حکومتوں سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ معتوب تھے اپنے زمانے کی حکومتوں کے عتاب و ان کے عذاب کے تحت تھے۔ وہ انہوں نے درباروں کے ایما پر کوئی کام بھی نہیں کیا، درباروں کے کہنے پر کوئی تفسیر بھی نہیں کی، اسلام کا کوئی باب انہوں نے حکومتوں کے کہنے پر تدوین نہیں کیا، ایسا کوئی نصاب انہوں نے نہیں بنایا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی خدمات درباروں کو پیش کی ہے، انہوں نے درباروں کو جواز دینے کے لیے، یا مسلمان عوام جمہور جو اس خطے میں اس حکومت کے تحت رہتے تھے، ان عوام کو حکومت کا وفادار بنانے کے لیے، تابعدار بنانے کے لیے، تابع فرمان بنانے کے لیے ایسی تفسیریں تاریخ بھر میں کی ہیں، جن کے شواہد آج موجود ہیں، کتب موجود ہیں، دینی کتابیں موجود ہیں، جن کے انتساب درباروں اور شاہوں اور شہنشاہوں اور ظالموں کی طرف ہے، اور انتہائی سفاک ظالموں کی ایما پر انہوں نے دینی کتابیں مثلاً تدوین کی ہیں۔ اور یہ عمل موجودہ زمانے میں زیادہ ہوا ہے کہ سیاست کی خاطر، سیاسی ضرورتوں کی بنیاد پر دین کا سہارا لینا اور دینی تعلیمات کو تحریف کرنا، تاکہ مسلمانوں کی رضا حاصل کی جا سکے، مسلمانوں کو اپنا حامی بنایا جا سکے، مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں۔ یہ کام کثرت سے آج ہو رہا ہے۔ آج یہ کام صرف حکمران نہیں کر رہے، بلکہ حکمرانوں سے زیادہ وہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں جو حکومتیں نہیں ہیں ان کے پاس، چونکہ کثرت سے یہ تفرقہ آ گیا ہے، تشتت آ گیا ہے، تنظیمیں، احزاب، گروہ ہر ملک کے اندر، تمام مسلمان سرزمینوں میں ساری دنیا سے زیادہ گروپ بنے ہیں، گروہ بنے ہیں، دھڑے بنے ہیں، تنظیمیں اور احزاب بنی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں، رکا نہیں ہے یہ سلسلہ، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے، انجام پا رہا ہے۔ پہلے فقط حکمران یہ جواز ڈھونڈتے تھے دین سے، اپنے عمل کا، اپنی سیاست کا، اپنے اقدامات کا، اپنے رویوں کا، اور انہوں نے درباری ایسے افراد رکھے ہوئے تھے جو انہیں دربار پسند تفسیر کر کے دیتے تھے اور حکومت پسند دین کی تشریح کر کے دیتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ عمل اس سے کہیں زیادہ پھیل گیا ہے، چونکہ احزاب اور گروہوں نے اور پارٹیوں نے، تنظیموں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا، چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رقابت ہے، عوام میں سے، مسلمانوں میں سے، مسلم عوام میں سے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جمعیت ملانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سب کے سب دین سے جواز نکالتے ہیں اور مشروعیت لیتے ہیں اور دین کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ رقابت نہیں تھی، فقط حکومت تھی، اور حکومت اپنی ضرورت کی حد تک درباری علماء سے یہ کام کرواتی تھی، لیکن آج یہ کام بہت وسعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمام مسلمان ممالک کے اندر بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں
سیاسی احزاب وہ بے شک ساری عمر حکومت میں نہ بھی آئی ہوں اور کوئی امید بھی نہ ہو ان کو حکومت میں آنے کی، تب بھی وہ دین کا سہارا ضرور لیتے ہیں، چونکہ چاہتے ہیں عوام کے اندر اپنی ایک نفوذ پیدا کریں، عوام کا اعتماد حاصل کریں اور عوام کی ہمدردیاں اور حمایت حاصل کریں، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ دین ہے۔ ہم اگر مثال کے طور پر اپنے ملک کو ہی لے لیں تو مذہبی جماعتیں جنہوں نے خالصتاً دین کا سہارا لیا ہوا ہے لیکن سیاست کے لیے، سیاسی مذہبی جماعتیں، سیاسی دینی جماعتیں، یہ 100% دین کا سہارا لیتے ہیں اسی سیاست کے لیے جس کے لیے دوسرے دین کے بجائے کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے قوم پرستی کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے کسی مادی فلسفے کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے جمہوریت کا سہارا لیتے ہیں، سیکولرزم کا سہارا لیتے ہیں، یا کسی اور نظریے کا، سوشلزم کا سہارا لیتے ہیں، نیشنلزم کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن مذہبی جماعتیں وہی کام، وہی مقصود، وہی منزل دین کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسی کرسی تک دین کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور ان کی آپس میں بھی رقابت ہے۔ ہر مسلک کے اندر کئی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اور وہ اس مسلک کے جو پیروکار ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دین کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح سے دین کا سہارا لیتے ہیں کہ دین کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں سے صرف انہی کی حمایت نکلتی ہے، اور اس تفسیر و تشریح کے مطابق یہی مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان ثابت ہی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہوتا، کوئی بھی مسلمانوں کی قیادت کے لیے مناسب نہیں ہوتا، سب کے سب مسلمان کی قیادت کے لیے خائن ثابت کیے جاتے ہیں، سوائے اس جماعت کے جس نے خود سے دین کا سہارا لے کر لوگوں کے اندر یہ تأثر قائم کیا ہو کہ فقط ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک کام جو انہوں نے کیا ہے وہ دین کے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں اپنے سیاسی اقدامات کی توجیہ کے لیے، تعویل کے لیے، یا ان کے جواز کے لیے، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ باقاعدہ دینی عمل ہیں، یہ دینی پیشواؤں نے بیان کیا ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس اقدام کے مطابق حدیث موجود ہے۔ کثرت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں ایک اور بہت ساری بلائیں ہیں، ایک بلا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جس میڈیا کے زیر تسلط ہیں اور زد میں ہیں وہ انہیں صحیح طریقے سے عالمی مسائل سے آگاہ نہیں کرتا، علمی رجحان بھی نہیں ہے۔ مثلاً ہماری علمی مراکز، کالج، یونیورسٹیاں، وہ بھی عالمی نظریات کو پاکستان میں منتقل نہیں کرتے۔ مثلاً سالانہ سروے کر لیا جائے، باقاعدہ جائزہ لے لیا جائے کہ پاکستان میں سالانہ کتنی کتابیں، کتنے مقالات اور مضامین دوسرے ممالک کے ترجمہ ہو کر پاکستان کے علمی حلقوں میں اضافہ ہوئے ہیں۔ سیاست کے موضوع پر، فلسفہ کے موضوع پر، یا دیگر علوم، اجتماعی علوم کے موضوع پر کیا کچھ پاکستانیوں کی آگاہی میں اضافہ ہوا ہے؟ علماء پاکستان نے اس ملت کی آگاہی میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ مثلاً 300-400 کے قریب ٹی وی چینل ہیں، اور پاکستانی ملت ہر سال ان کا جائزہ لیا جائے۔ ابھی 2017 کے اختتام پر باقاعدہ جائزہ لیا جائے کہ آج ہماری ملت 2017 1 جنوری کو اس شعوری اور آگاہی کی منزل پر ہے، اور 2017 کے اختتام پر ہم دوبارہ سروے کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ یہ ملت کتنی ارتقا پا چکی ہے آگاہی کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، علمی طور پر اور باقی شعبوں کے اندر۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر زوال نہیں ہے تو کم از کم یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آگاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، چونکہ کوئی یہ کام کر نہیں رہا، جن کو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے۔ علمی مراکز کا یہ کام ہے، دانشگاہوں کا یہ کام ہے، یونیورسٹیوں کا یہ کام ہے،
تحقیقی اداروں کا یہ کام ہے، جو حکومتی اور عوامی بجٹ سے چل رہے ہیں ان کا یہ کام ہے۔ لیکن چونکہ تعلیم پاکستان میں کاروبار ہے، پڑھنا اور پڑھانا دونوں کاروبار ہیں، یہ تعلیم نہیں رہی، تجارت ہے یہ، لہذا تجارت میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارے نے اس سال میں کتنا کمایا، دوسری تعلیمی ادارے نے اس سال میں کتنا کمایا، تیسرے تعلیمی ادارے نے اس سال میں کتنا کمایا۔ یہ اگر ہم جائزہ لیں، اس میں ہے بہت پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ایک تعلیمی ادارے نے 2017 میں کروڑوں روپیہ کمایا، دوسرے کو کہہ سکتے ہیں اس نے اربوں روپیہ کمایا، اور تیسرا ممکن ہے خربوں کمائے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ گنجائش ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ تعلیم تجارت ہے اور تجارت میں پیسہ مد نظر ہوتا ہے، علم مد نظر نہیں ہوتا، اور قوم کا علمی ارتقاء مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ اربابان تعلیم کے اکاؤنٹ معیار ہوتے ہیں، اور ان کے مبالغ جو رقمیں انہیں ملتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں، وہ معیار ہوتی ہیں۔ اس عدم آگاہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علمی کشمکش دنیا میں ہے اس سے مطلقاً ہم بے خبر رہتے ہیں۔ ہمارا میڈیا اگر کوئی خبر نقل بھی کرے تو کسی حادثے کی خبر نقل کرے گا، کوئی سنسنی والی خبر نقل کرے گا، کہاں فائرنگ ہوئی ہے، کہاں کتنے مرے ہیں، کہاں جھگڑا ہوا ہے، کہاں نزاع ہوئی ہے، کہاں کس نے کس کے خلاف بیان دیا ہے، یہی خبریں ہم ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہیں۔ لیکن کن ممالک میں، مسلم و غیر مسلم ممالک میں نئی علمی پیش رفت ہوئی ہے، نیا علمی قدم اٹھایا گیا ہے، نئی علمی دریافت ہوئی ہے، اور نیا علمی باب کھولا ہے، کوئی نئی علمی چیز تولید ہوئی ہے، کوئی کتاب وجود میں آئی ہے، کوئی اور چیز، یہ وہ ضروری نہیں سمجھتے، چونکہ قوم کے اندر بھی ان چیزوں کی مانگ نہیں ہے۔ اگر برفرض کوئی تحقیقی تعلیمی ادارہ یہ کام کر بھی دے تو اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، خواہاں نہیں ہے اس کا۔ علامہ اقبال نے وہ اس قوم کے لیے بیان کیا تھا کہ عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ یہ بازار اس قوم کا اس یوسف کے لیے نہیں ہے، یہاں یہ یوسف نہیں بکتا، چونکہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ کوڑی کے بہو میں بھی، کوڑیوں کے بہو میں بھی کوئی نہیں لینے کے لیے اس کو تیار۔ علم کو، معرفت کو اور تمام علوم یہاں اجنبی، قدیم سے ایک اصطلاح علماء کے درمیان ہے، علوم غریبہ۔ علوم غریبہ ان علوم کو کہتے ہیں جو کسی زمانے میں رائج علوم تھے لیکن اب متروک علوم ہو گئے ہیں، اب ترک ہو گئے ہیں، اور موجودہ نسلیں ان سے اجنبی ہیں، لا تعلق ہیں۔ غربت لا تعلقی اجنبیت کو کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی انس، جان پہچان نہ ہو، غریب کا یہ معنی ہوتا ہے۔ علوم غریبہ یعنی وہ علوم جنہیں آج کوئی نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، اور نہ ان سے کوئی آشنا ہے۔ پاکستان میں دوسروں کے نزدیک وہ علوم غریبہ چند ایک ہیں، مثلاً علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم الاوفاق ہے، علم الاعداد ہے۔ یہ علوم ہیں جو علوم غریبہ سمجھے جاتے تھے، جنہیں کم لوگ پڑھتے ہیں، اکا دکا۔ لیکن پاکستان میں فلسفہ بھی علوم غریبہ میں سے ہے، منطق بھی علوم غریبہ میں سے ہے، سوشیالوجی علوم غریبہ میں سے ہے، علوم انسانی سارے علوم غریبہ میں سے ہیں۔ یعنی یہ سب غیر مانوس علم ہیں اس قوم کے لیے، اور اجنبی اور غیر متعارف علم ہیں، جن سے کوئی جان پہچان نہ کسی نے کروائی ہے، اور آئندہ چند نسلوں کے بعد شاید نام بھی ان کے متروک ہو جائیں یہاں سے، پاکستان کی سرزمین سے۔ اس قدر وحشت و اجنبیت ہے اور ان علوم کی غربت ہے یہاں پر۔ یہ بات دنیا میں مختلف اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں یہ مطالب، نظریاتی کشمکش، نظریاتی جنگ اور آراء کا آپس میں ٹکراؤ موجود ہے۔ اس میں یہ مطالب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کو تحریف کر کے پیش کرتے ہیں اور دینی اصطلاحات سے استفادہ کرتے ہیں ابہامات پھیلانے کے لیے یا اپنے سیاسی اقدامات کی توجیہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔
اس کی ایک مثال ایرانی معاشرہ ہے، چونکہ ایران میں علم پروری ہے، وہاں علوم کی غربت وحشت پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ علوم سے لوگوں کو اجنبی ہو، لہٰذا نظریاتی بحث ہمیشہ رہتی ہے، سیاست کے افق میں بھی نظریاتی بحث اور نظریاتی کشمکش رہتی ہے۔ پاکستان میں نہیں ہوتی، نظریے کی کوئی سیاسی جماعت نظریاتی بات کرتی نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت جو جس کا پہچان نظریاتی تھی، وہ بھی جان بوجھ کر اپنی نظریاتی پہچان اس نے ختم کی ہے اور محض سیاسی انتخابی جماعت بن گئی ہے تاکہ پیچھے نہ رہ جائے دوسروں سے، چونکہ پاکستان میں نظریے کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ ایک مذہبی سیاسی جماعت ایسی تھی جس کی پہچان نظریاتی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے پیشوا اور بانی کے تعلیمات کے برخلاف اپنی نظریاتی پہچان کو عمدن ختم کیا ہے، جان بوجھ کر ختم کیا ہے تاکہ عوام میں مقبولیت حاصل کریں، کیونکہ نظریے کا کوئی پاکستان میں خریدار نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاست کے معیارات اور چیزیں ہیں، مفادات ہیں، شعار ہیں، اور عجیب قسم کی ایک سیاست ہے۔ اس کے لیے شاید ابھی تک علوم سیاست میں نام بھی تجویز نہیں کیا گیا ہوگا، ڈھونڈا بھی نہیں ہوگا کہ اس سیاسی حکومت کا یا اس سیاسی عمل کا کیا نام ہے کتب سیاست میں، پولیٹیکل سائنس میں۔ اور کوئی چیز علمی بنیادوں پر نہیں ہوتی بلکہ وقتی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے اور فوری اقدامات کے ساتھ ثوابدیدی اختیارات اور ثوابدیدی انداز سے ہر کام ہوتا ہے، تحقیقاتی انداز سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات کہ مثلا جیسے میں نے مثال دی، اس وقت ایران کے اندر ایک سیاسی کشمکش ہے جس کی بنیاد نظریہ ہے، اور دونوں فریق اس جھگڑے کے، اس نزاع کے، سیاسی نزاع کے دونوں فریق نظریاتی ہیں اور نظریاتی دلائل دیتے ہیں۔ وہاں یہ مطالب زیادہ نمایاں ہیں، پاکستان میں شاید پاکستانیوں کے لیے اتنے نہ ہوں مفید، یا اتنی بات ان کے لیے ضروری بھی نہ ہو، اور وہ ہے مدارا و مداہنہ کے اندر اشتباہ، کہ مدارا کیا ہوتا ہے اور مداہنہ کیا ہوتا ہے۔ مداہنہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، مدارا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن مدارا کا مادہ استعمال ہوا ہے، اور صیغے مادہ مدارا سے بنائے گئے ہیں، کہ چونکہ روایات کے اندر مدارا کے مدارات اور مدارا کے لیے بہت زیادہ تذکرہ ہے، روایات آئی ہیں کثرت کے ساتھ، جو مدارا کو ایک اچھا خلق، اچھا اخلاق، اچھا عمل بیان کرتی ہیں، بلکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ المدارات نصف الدین یا نصف العقل، کہ مدارا آدھا ایمان ہے، نصف الایمان، ایسے ذرا روایت کے الفاظ، المدارات نصف الایمان، آدھا ایمان مدارا ہے۔ مداہنہ کی قرآن نے سرزنش کی ہے، مذمت کی ہے، اور اسے کفار کا پسندیدہ کام قرار دیا ہے، کہ کافر پسند کام مداہنہ ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کفار یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مائل ہیں کہ آپ مداہنہ کریں، اور پھر اس کے بعد فَيُدْہِنُونَ، وہ بھی جواباً مداہنہ کریں۔ لیکن مدارا کے بارے میں قرآن نے نہ مذمت کی ہے نہ روایات میں، بلکہ اس کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ مدارا احسن عمل ہے، مدارا بہترین عمل ہے، بلکہ نصف الایمان ہے۔ مدارا، مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا۔ متعدد روایات ہیں فراوان، چونکہ بعض ہماری مدارا میں نہیں ہیں، اطاعت میں ہے، اور قرآن کریم نے مداہنہ کو دشمنوں کی اطاعت قرار دیا ہے، کہ کوئی بھی مومن جماعت ہو، مومن پارٹی ہو، مومن تنظیم ہو، مومن گروہ ہو، مومن فرد ہو، مومن حاکم ہو، مومن رہبر ہو، اگر وہ مومن ہے تو مداہنہ اگر اس نے کیا دشمنوں کے ساتھ تو وہ دشمنوں کا مطیع ہے، خدا کا معصیت کار ہو جائے گا،
مداہنہ کی سرزنش کی گئی ہے کہ نہ کریں مداہنہ، مدارا کی تعریف کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ کرو، آپ مدارا کرو لوگوں کے ساتھ۔ پس دو مفہوم ہیں، ایک مذموم قابل مذمت قابل سرزنش، اور ایک ہے ممدوح اور اچھا مضمون جس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرو لوگوں کے ساتھ، روزمرہ زندگی میں مدارا کرو لوگوں کے ساتھ، مداہنہ نہ کرو لیکن مدارا کرو لوگوں کے ساتھ۔ سیاسیوں نے مداہنہ کا نام مدارا رکھ دیا ہے، کرتے مداہنہ ہیں، نام مدارا رکھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، امام علی علیہ السلام کا قول کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ مدارا کریں۔ اور یہی وہ روایات ہیں یا نصوص ہیں مدارا کے متعلق جن سے حافظ نے، حافظ شیرازی شاعر نامدار، انہوں نے ایک اپنے نظم کے اندر، شعر کے اندر اسی مدارا کو دنیا و آخرت کی آسائش و آسودگی اور نجات قرار دیا ہے۔ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستاں مروت با دشمناں مدارا، کہ ہم دو گیتی میں، دو عالم میں، دنیا و آخرت میں اگر آسودہ رہنا چاہتے ہیں اور آرام سے رہنا چاہتے ہیں، بغیر کسی زحمت مشقت و تکلیف کے رہنا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں سیکھ لیں، دو باتیں، دو حرف، دو عالم کی مشکلات کا راہ حل دو حرف کے اندر ہے، دو باتوں کے اندر ہے۔ دو حرف یعنی دو باتیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ دوستوں کے ساتھ مروت دکھاؤ اور دشمنوں کے ساتھ مدارا، با دوستاں مروت با دشمنان مدارا۔ خوب ظاہر ہے حافظ خود ایک عالم تھے، عالم دین تھے، اور نہ معمولی درجے کے عالم دین تھے، ایک بہت ہی بڑے علماء میں سے اور ان سرشناس و سرکردہ علماء میں سے جو تاریخ میں گزرے ہیں، ان میں سے ایک حافظ ہیں۔ چونکہ شعر کا ملکہ ان کے اندر بہت قوی تھا تو ان کی پہچان شاعر کے طور پر ہو گئی ہے وہ علماء میں سے، تفسیر قرآن، درس قرآن باقاعدہ پڑھا بھی اور دیا بھی انہوں نے، اور اپنے اشعار میں بھی انہوں نے تمام معارف، چونکہ رجحان ان کا تصوف ہے اور عرفان ہے، اس لیے عرفانی مضامین کے اشعار انہوں نے لکھے ہیں۔ لیکن حافظ کے کلام کے اندر بہت جامعیت ہے۔ علامہ اقبال کو حافظ پسند نہیں ہے، وہ ان کا مزاج حافظ کے مزاج سے نہیں ملتا، چونکہ علامہ اقبال مولا رومی سے زیادہ متاثر ہیں، روحیں ان دونوں کی آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، دونوں کے، مولا رومی اور علامہ اقبال، چونکہ دونوں اور مزاج کے شخصیتیں ہیں اور شاعر ہیں۔ حافظ اور مزاج کے شاعر ہیں۔ بعض اہل قلم کے بقول کہ ایک یعنی یہ دونوں علامہ اقبال و مولا رومی یہ شعرائے عشق ہیں، ان کا مسلک عشق ہے۔ حافظ بھی کہتے ہیں مسلک عشق کو، وہ بھی تصریف کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مسلک ہے اس کے اندر زیادہ خوف کار فرما ہے اور ان کے اندر زیادہ خشیت موجود ہے، لیکن ان کے اندر زیادہ اس چیز کا رجحان ہے، عشق و شوق کا زیادہ رجحان ہے، اس وجہ سے ان کے مزاج آپس میں ملتے ہیں۔ حافظ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا و آخرت میں آسودگی، آرام اور نجات چاہتے ہو تو آپ دو باتیں سیکھ لو، دو اصول سیکھ لو، دو باتیں سیکھ لو، ایک کہ دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور دوسرا دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ مروت سے پیش آؤ اور دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو۔ مروت و مدارا راہ حل ہیں۔ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است،
با دوستان مروت با دشمنان مدارا۔ خوب اسے یہ لوگ دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ مدارا کیا جائے، اور حکم بھی یہ ہے کہ مدارات مع الناس یا مدارات الناس نصف الایمان ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ایک ثلث عقل، تیسرا حصہ عقل کا مدارات ہے۔ اگر عقل کے 3 حصے بنائے جائیں تو تیسرا حصہ مدارا ہے۔ خوب یہ مفہوم اس طرح ارتکازی طور پر اس ابہام کے ساتھ سب کے ذہنوں میں ہے۔ مدارا یعنی اچھا برتاؤ، مدارا یعنی نرمی دکھانا، مدارا کہ کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا، اور اس کو ایک سیاسی رویہ بنا لیا گیا ہے مدارا کو، لیکن عمل میں ہے مداہنہ۔ مدارا ایک مثبت عمل ہے، مدارا ایک رویہ ہے دینی و اخلاقی، قرآنی و دینی الہی، جس کا حکم دیا گیا کہ نصف الایمان ہے۔ اور مداہنہ یہ ضد ایمان ہے، یہ خاتمہ ایمان ہے، یہ سم ایمان ہے، زہر ہے ایمان کے لیے مداہنہ۔ ایک سے دین کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور ایک سے دین کی بنیاد منہدم ہوتی ہے مداہنہ سے۔ مدارا لفظی طور پر جیسے اشارہ کیا کہ سیاستدان یہ زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں دین نے حکم دیا مدارا، ہر ایک کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مدارا، لوگوں کے ساتھ مدارا۔ بس ہم یہ سیاست جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے کہ سب کے ساتھ سمجھوتا کر کے آگے جانا ہے، مغربی دنیا کے ساتھ سمجھوتا، امریکہ کے ساتھ سمجھوتا، شیطانی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا، اور فاسد حکومتوں کے ساتھ سمجھوتا، فاسد گروہوں کے ساتھ سمجھوتا، فاسق فاجر لوگوں کو کے ساتھ سمجھوتا۔ کیوں سمجھوتا؟ یہ کہاں سے لائے ہو یہ فتویٰ اور دلیل؟ کہتے ہیں مدارا کا حکم دیا گیا ہے دین کے اندر کہ ہر ایک کے ساتھ مدارا کرو تم، خصوصاً دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو تم۔ ہم جائزہ لیں کہ مدارا ہے کیا، پہلے ابہام دور کریں اس اصطلاح کا اور وضاحت کریں، تبیین کریں، کھولیں اس کو، واضح ہو کہ مراد کیا ہے، مدارا کا لفظ ہے کیا، اصطلاح کیا ہے، لغت میں مدارا کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، اور روایات میں مدارا سے کیا مراد ہے، تاکہ یہ دیکھیں کہ آیا مداہنہ سے مدارا کا کوئی ربط و رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ مداہنہ عرض کیا تھا نرمی ہے، لیکن وہ نرمی جو کسی شے کی شدت کو کم کرنے کے لیے کسی بھی ذریعے سے اس کے اندر ایجاد کی جاتی ہے، اس شدت کو کم کرنا۔ تو چونکہ تیل سے بھی نرمی پیدا کی جاتی ہے خشن کھردری چیزوں کے اندر، اس لیے تیل نرم کرنے کا ایک ذریعہ ہے سخت چیزوں کو، اس لیے اسے بھی دہن کہتے ہیں عربی میں، ورنہ لغتاً اصل میں مادہ دہن کا مطلب تیل نہیں ہے، دہن کا مطلب نرمی ہے، اور تیل چونکہ نرم کرتا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی دہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی دہن ہے۔ نرمی ہے وہ نرمی جو جس کے اندر کمزوری ہو۔ اصطلاح جو لوگوں کے رویوں کے لیے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مداہنہ اس لچک کو کہتے ہیں، نرمی کو کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں کمزوری کی وجہ سے پیدا کی جائے، دشمن کے دباؤ میں آ کر کمزوری پیدا کی جائے۔ یعنی حق و باطل کے معرکے میں اگر انسان اپنی کمزوری دکھا کر اور باطل کی کسی چیز کو مانتا ہے تو یہ مداہنہ ہے، باطل کے سامنے جھکنا، باطل کی شرائط کو تسلیم کرنا، باطل کو ماننا اور باطل کے مقابلے میں اپنے اندر لچک پیدا کرنا، یہ مداہنہ ہے اور ممنوع اور حرام اور جرم ہے اور سزا ہے اس کے اوپر۔ مدارا کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ مدارا بعض اہل لغت کے بقول کہ یہ دور سے لفظ مدارا نکلا ہے، مدارات ہے اصل میں لفظ، مدارات، مدارتن تے کے ساتھ ہے، لیکن اس کو تلفظ میں تے تلفظ نہیں کرتے، ہے ہوتی اور آہستہ آہستہ لکھنے میں ہے الف میں بدل گئی ہے تو لکھتے بھی
الف کے ساتھ ہے، مدارا، میم دال الف رے الف، مدارا لکھتے اس طرح سے ہیں اردو میں یا فارسی میں، لیکن اصل عربی لفظ ہے، اور مدارت ہے یا مدارتن ہے۔ بعض کے نزدیک یہ دور سے، لفظ دور سے لیا گیا ہے، دال و رے۔ دور کا مطلب ہوتا ہے چکر، گردش، دائرہ، اور دور اس سے مدارا نکلا ہے۔ اور مراد یہ ہے مدارا سے کہ چونکہ دور کی یا چکر کی، دائرے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں سے یہ خط، گول خط شروع ہوتا ہے وہیں پہ پہنچ آتا ہے واپس، رکتا نہیں ہے کہیں بھی۔ باقی سارے خط ایک جگہ رک جاتے ہیں، جتنے مستقیم خط ہیں، منحنی خط ہیں، لائنیں، لکیریں، یہ ایک جگہ رک جاتی ہیں، لیکن دور کہیں رکتا نہیں ہے۔ دور آپ مثلاً سفر شروع کیا ہے، آپ نے سیدھا سفر شروع کیا ہے، یہ ایک جگہ ختم ہو جائے گا یہ سفر آپ کا۔ حرکت شروع کی ہے آپ نے، مستقیم شروع کی ہے، یا حتیٰ غیر مستقیم، منحنی، انحناء کے ساتھ یہ دائیں بائیں چلتے ہوئے آپ نے حرکت شروع کی ہے، یہ حرکت ایک جگہ پر منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یا مسافت ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، راستہ ختم ہو جائے گا، آپ میں توانائی ختم ہو جائے گی، بالآخر ایک جگہ پر یہ حرکت جا کے رک جانی ہے۔ چونکہ سیدھی حرکت ہے تو سیدھی چیزیں اتنی لامحدود نہیں ہیں، لیکن دور چھوٹا سا بھی ہو، چھوٹا سا بھی دائرہ ہو، مثلا جتنی کسی کی انگوٹھی ہے اتنا ہی بھی دائرہ ہو، تو یہ کہیں رکتا نہیں ہے یہ خط، چونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہیں پہ آ کے دوبارہ پہنچاتا ہے، جس نقطے سے شروع ہو وہیں پہ دوبارہ آ جاتا ہے، اور یہ عمل اس کا تکرار ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ لامحدود ہوتا ہے۔ دور ہمیشہ نہ ختم ہونے والا ایک خط ہے، یا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ دور کہلاتا ہے۔ علوم کے اندر بھی اس کی اصطلاح ہے، فلسفہ میں دور کی اصطلاح ہے، منطق میں دور کی اصطلاح ہے، اور علوم کے اندر دور کو استعمال کرتے ہیں، اور لیا گیا اسی لغوی معنی سے ہے۔ دور یعنی گردش اور گول چکر، چونکہ ریاضیات میں خط و مقدار سے باس ہے، لہٰذا یہ گول خط کو بھی دور کہتے ہیں یا دائرہ کہتے ہیں، گول خط کو۔ اس سے بعضوں نے لفظ مدارا کہا ہے کہ اس لفظ سے، دور سے نکلا ہے۔ اگر اس سے مان لیا جائے کہ مدارات دور کا نتیجہ ہے یا دور سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، لین دین ہے، یا کوئی تعلقات ہیں، تو ان تعلقات میں بعض اوقات رخنا و رکاوٹ آ جاتی ہے اس کی طرف سے، آپ کے دوست کی جانب سے، آپ کے ساتھی کی جانب سے، آپ کے رشتہ داروں کی جانب سے، آپ کے کاروباری شریک کی جانب سے، آپ کے باقی تعلقاتیوں کی جانب سے، جن کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں، گردش میں ہیں، یہ معاملات کسی جگہ آ کے اس کی دوسرے فریق کی کسی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسا کر دیا جس وجہ سے اب یہ جو اس کے ساتھ معاملہ تھا، تعامل تھا، وہ خطرہ ہے کہ رک جائے۔ اگر آپ نے اس کی اس غلطی کو آپ نے سنجیدہ لیا، اگر اس کی غلطی کے اوپر آپ حساس ہو جائیں اور اس کی غلطی کو پکڑ لیا آپ نے، اور اس غلطی کو پکڑ کر اس کو جتلایا، پوچھا، دہرایا، اور اس غلطی کو پکڑ کر اس کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں، تو اس صورت میں اس کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، جو کاروبار ہے، جو اور لین دین ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، یہیں پر یہ گردش امور یہیں پہ رک جائے گی۔ مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امور گردش میں رکھیں آپ، اور اس کی جو غلطیاں ہیں انہیں چشم پوشی کریں، اس نے جو حرکت کی ہے اسے خاطر میں نہ لائیں، اسے نہ جتلائیں، آپ خود ہوشیار ہو جائیں، لیکن اس طرح سے عمل نہ کریں کہ آپ کے اور اس کے مابین جو امور چل رہے ہیں اور جو معاملات گردش میں ہیں وہ رک جائیں معاملات۔ اس صورت میں مدارات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امور جو دوسروں کے ساتھ ہیں انہیں گردش میں رہنے دو،
انہیں چلنے دو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس شخص نے کوئی غلطی کی ہے، اس کے اندر کوئی خامی آپ نے دیکھ لی ہے اور اس کے اندر کوئی ناگواری آپ نے دیکھ لی ہے، اس کے باوجود اس ناگواری کو آپ تحمل کریں، اس کو نظر انداز کریں اور اسے اس شخص کے اس حرکت کو آپ سمجھیں کہ اس نے انجام نہیں دی، کان لم یکن کالعدم، اس کو سمجھیں آپ۔ اسے مدارا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا اخلاق ہے کہ خصوصاً جن کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، اگر ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کو پکڑتا رہے، ہر عیب کو پکڑتا رہے، ہر غلطی خطا کو پکڑے، اس زندگی گزارنا ان لوگوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ عیب ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ چھوٹی کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہیں، غلطی خطا ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اتنا حساس ہو جائے کہ ہر چھوٹی چیز کو بھی مثلاً وہ اس کا احساس کرے اور اس کو اپنے علم میں لائے اور اس کے اوپر رد عمل دکھائے، یہ شخص دوسروں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، یہ شخص دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے اندر اتنی حساسیت ہو جائے۔ وہ شخص آسانی سے لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، جو لوگوں کے چھوٹے مسائل سے چشم پوشی کر سکتا ہو، علم ہونے کے باوجود لا علمی ظاہر کرتا ہو اور تذکر نہ دے، انہیں یاد دہانی نہ کرائے، نہ جتلائے ان کو، اس کو اگر پتہ بھی چل جائے تو بھی ایسے ظاہر کرے جیسے میں لا علم ہوں، معلوم نہیں ہے مجھے۔ یعنی دوسروں کے غلطیاں، دوسروں کی خطائیں، دوسروں کی ناگواریاں، دوسروں کے مسائل کو انسان نظر انداز کرے، اسے مدارا کہتے ہیں اس صورت میں۔ اور یہ بہت اچھی ہے، چونکہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ نصف الایمان ہے یہ مدارا کرنا، اور امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نصف العقل ہے، عقل عملی، عقل عملی جس سے انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ زندگی کے لیے عقل عملی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، ایک عقل علمی ہے درس پڑھنے کے لیے، یہ سب میں ہے، تمام انسانوں کے اندر عقل علمی ہے، بہت کم ایسے ڈل ہیں کند ذہن غبی جن کے اندر عقل علمی نہیں ہے، لیکن عقل عملی نایاب ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر عقل عملی پیدا ہوتی ہے۔ عقل سودجو، عقل منفعت پسند، عقل مفاد پرست، یہ سب میں ہوتی ہے، اس میں کوئی غبی نہیں ہوتا، یعنی وہ عقل جو فائدے تلاش کر کے انسان کو بتاتی ہے کہ اس میں تیرا فائدہ ہے، یہ کام کر، تیرے لیے آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، اس میں تیری منفعت ہے، یہ سب کے اندر ہے۔ یہ بنیا عقل، سود پسند عقل، منفعت پسند عقل، سود و زیاں بتانے والی عقل، یہ سب میں ہے، تمام تاجروں میں بھی ہے، غیر تاجروں میں بھی ہے، چونکہ ہر انسان اپنا نفع نقصان تشخیص دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ لیکن عقل عملی، عقل حکیم، عقل فرمان روا، عقل جو انسان سے اطاعت کرواتی ہے، عقل جو انسان کو اچھائیوں برائیوں کی تمیز سکھاتی ہے، عقل جو انسان کو خیر و شر میں فرق بتاتی ہے، انسان جو مفسدہ و مصلحت انسان کو دکھاتی ہے، حق و باطل انسان کو جو دکھاتی ہے، اور انسان کے رویوں کو جو عقل رہنمائی کرتی ہے، انسانی ہدایت کا سلسلہ جس کو اللہ نے سونپا ہے، یہ نایاب ہے، یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ مدارا اس عقل کا کام ہے، اس کا تقاضا ہے، چونکہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل انسان کو بتاتی ہے کہ یہ بات رہنے دو، اس کو نہ دہراؤ، اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ یاد نہ دلاؤ۔ انسان کے اندر غضب ہے، انسان کے اندر نفرت ہے، انسان کے اندر خودخواہی ہے، انسان کے اندر خود پسندی ہے، وہ خود پسندی بار بار کہتی ہے کہ چونکہ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اس نے تمہاری بات نہیں مانی، اس نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، یہ فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ نہیں تھا، یہ فلاں موقع پہ تمہیں چھوڑ گیا، تو عقل ہادی یہ کہتی ہے کہ کیا اس نے، یہ اسی طرح کا ہے، اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، لیکن آپ ان حرکتوں کو بہانہ نہ بناؤ، آپ چشم پوشی کرو، آپ اس جیسے مت بنو، نظر انداز کرو
اور اسے گلے لگاؤ اور اس کے ساتھ اسی طرح سے زندگی بسر کرو جس طرح سے پہلے بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت گھر چلتا ہے مدارا کے ساتھ، میاں بیوی کے اندر مدارا ہونا چاہیے۔ مدارا یعنی گردش میں رکھیں، زندگی کو گردش میں رکھیں، اور ایک دوسرے کی ناملائمات، ایک دوسرے کے قصور تقصیرات، ایک دوسرے کے عیب، اس کو جہاں تک مقدور و ممکن ہے چشم پوشی کریں۔ اسی طرح اعزاء و اقارب و احباب کے ساتھ بھی انسان مدارا کرے، امور کو، زندگی کو گردش میں رہنے دے اس کو۔ دوستوں کے ساتھ اسی طرح، عام لوگوں کے ساتھ، کاروباریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ مدارا کرے انسان۔ مدارا وہ انسان کرتا ہے جو کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ مدارا اس وقت کرتا ہے کہ جب اگر چاہے رد عمل دکھانا دکھا سکتا ہے، اگر یہ تعلقات کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی خوف ہراس نہیں ہے، لیکن چونکہ عاقل ہے، چونکہ سمجھدار ہے، چونکہ فہیم ہے، نادان احمق سفی نہیں ہے، اس لیے اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس دوسرے نادان کی غلطی کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہونے دیتا۔ ایک اگر خراب کر رہا ہے تو یہ اسے خراب ہونے نہیں دیتا۔ اسے مدارا کہتے ہیں۔ مدارا اگر دور سے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امور کو گردش میں رکھنا، معاملات کو گردش میں رکھنا، تعلقات کو گردش میں رکھنا، اور جو چیز جیسے چل رہی ہے ویسے ہی اسے چلنے دینا۔ بعض ہوتے ہیں کہ چلتے امور کو کہ ایک ذرا سی مشکل کی وجہ سے وہیں پہ غضبناک ہو کر اسے روک کے اور ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر مدارا نہیں ہے، ان کے اندر چشم پوشی نہیں ہے، نظر انداز، درگزر و عفو نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہ ایک قول ہے مدارا کے بارے میں۔ ایک قول اہل لغت کا یہ ہے کہ نہ، مدارا داورا سے نہیں ہے، دور دال و رے سے نہیں ہے، بلکہ مدارا یہ لفظ ہے دارا سے، دال رے اور حمزہ، دارا دارا یا دراؤ، جس طرح قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ بہت ساری آیات کے اندر۔ دراتم، قد دراتم، درا دفع کے معنی میں ہے، یعنی کسی کو دور کرنا، کسی کو پیچھے دھکیل دینا، کسی کو دھکا دے دینا۔ درا دھکا دینا ہے، کسی کو ہٹانے کے لیے کسی جگہ پر اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کو آپ دھکا دے کے وہاں سے ہٹا دیں۔ عربی زبان میں اسے دارا کہتے ہیں۔ اس سے دارا اور دارا سے پھر مفعلہ مدارا، اور معنی اس کا اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ مدارات، اس صورت میں مدارات اصل میں تھا مدارعاتن حمزہ کے ساتھ، یعنی میم دال الف رے حمزہ اور تے، مصدر اس کا بنتا ہے مدارعاتن۔ اگر ہم درا سے اس کو قبول کریں اس صورت میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ پھر بھی مدارات مع الناس کریں، حکم دین ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کو دھکے دیں۔ اس صورت میں تو یہ معنی بنے گا، درا کا مطلب اگر دھکا دینا ہے تو مدارا ایک دوسرے کو دھکے دینا ہے نہ، بلکہ اس صورت میں مدارا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مدارا کریں یعنی ایک دوسرے شخص سے، لوگوں سے جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لغزشیں، جو تقصیرات، جو خرابیاں ان سے ہو رہی ہیں، آپ اپنے حلم سے ان کو دفع کریں، ان کو بہانہ نہ بننے دیں، ان کو روابط میں خلل انداز نہ ہونے دیں، ان کو بیچ میں نہ آنے دیں، ان کو دھکیل دیں پیچھے۔ مثلا آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ حرکات ایسی کرتا ہے ناپسندیدہ یا عادتیں اس کے اندر ہیں جو باعث بن سکتی ہیں کہ انسان یہ تعلق ہی ختم کر دے، جیسا بعض کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ تک برداشت کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، تذکر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کر لو، ٹھیک ہو جاؤ، میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن نہیں کرتا، وہ عادت سے مجبور ہے، تو آخر کار یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا آج سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوب اس نے در کیا ہے
لیکن اس نے خود دوستی کو، تعلق کو در کر دیا، دوست کو دور کر دیا۔ مدارا دوست کو دور کرنا نہیں ہے نا دوستی کو، بلکہ دوست کی لغزش کو بیچ میں سے دور کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ خوب لوگ فراوان غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لغزشیں کرتے ہیں، عام افراد ہیں، غفلت ہے، متوجہ نہیں ہوتے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ذہنی بیماریاں، قلبی بیماریاں، دنیا پرستی، حب مال، حب نفس، روزمرہ انسان سے ہزاروں دفعہ ایک ہی دن کے اندر یہ بیماریاں، یہ آفتیں انسان سے غلطی کرواتی ہیں۔ مثلا حب نفس کی وجہ سے اس نے کوئی عمل انجام دے دیا، جہاں پرستی کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے انسان نے، اگر انسان سے کچھ سرزد ہوا تو یہ اس کی حرکت ممکن ہے جتنا یہ بنا ہوا ہے تعلق اور معاملہ، یہ سب ختم کر دے اس کی غلطی۔ اہل مدارا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس غلطی کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے کہ یہ غلطی سائیڈ پہ ہو جائے، اس کا میں نے نوٹس نہیں لینا، اس کو میں نے حساسیت نہیں دکھانی، اس کو میں نے بہانہ نہیں بنانا، اس غلطی پر میں نے عکس العمل نہیں دکھانا، بلکہ غلطی کو ایک طرف رکھ کر، کنارہ کش کر کے دوستی کو قائم رکھنا ہے، تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ اس صورت میں مدارا کا یہ معنی ہوگا اگر ہم درا سے اس کو لیں۔ جبکہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جب لوگوں سے اگر کوئی سیئہ سرزد ہوتا ہے تو آپ سیئہ کو دفع کرو، اس کو ختم کرو، حسنہ کے ساتھ سیئہ کو ختم کرو، سیئہ دور کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ جب سیئہ، عیب، معیوب چیز، کام غلط کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ حسنہ کی مدد سے اس سیئہ کو ختم کرو، تعلق ختم نہ کرو، اس انسان کو ختم نہ کرو۔ مثلا اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے تو جرم ختم کرو، مجرم ختم نہ کرو، یعنی جرم ختم کرو تاکہ وہ مجرم نہ رہے، انسان کو کچھ نہ کہو، اس جرم کو بیچ میں سے ہٹا دو، اور جس وجہ سے وہ جرم کر رہا ہے وہ سبب جرم اس سے دور کر دو آپ۔ یہ دفع سیئہ بالحسنہ ہے جو قرآنی اسلوب ہے، جو انسان کا، مومن کا رویہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب ہم چونکہ قرآنی مومن تو اپنے آپ کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم قرآنی مومن بنیں، لہٰذا ہمارے رویے سارے تہذیبی، معاشرتی، کلچرل اور ضد قرآن ہیں، مخالف قرآن ہیں، لیکن ہیں ہم مومن پھر بھی۔ وہ زور چلتا ہے ہمارا، ہم قرآن نہ بھی مانیں ہم پھر بھی کہتے ہیں مومن ہیں۔ ایمانی رویوں کے بغیر، قرآنی رویوں کے بغیر، قرآنی معیاروں کے بغیر ہی ہم پھر بھی مومن ہیں۔ قرآن تو مومنین کے ایک ایک قدم پر ان کی حالت کو بیان کر رہے کہ مومن یہ ہے، مومن کی حالت یہ ہے، مومن کا عمل یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن کے لیے یہ دستور ہے کہ مومن جب مشاہدہ کرے، لوگوں کے اندر سیئات مشاہدہ کرے اور عیب مشاہدہ کرے، ان عیوب کو دور کرے، لوگوں کو دور نہ کرے، لوگوں سے تعلق نہ کاٹے، ان میں سے عیب کو دور کرے۔ یہ عیب دور کرنا، سیئہ دور کرنا اور غلطی دور کرنا، خطا دور کرنا، یہ مدارا کہلائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مدارات نہ دور سے ہے، داورا سے ہے، اور نہ درا سے ہے، بلکہ یہ دارایا سے ہے، دال رے یہ، دارایا، یادریو، دارایا، اور اس سے پھر بنا ہے دارایا، مدارا، دارایا۔ خب دارایا کیا ہے؟ دارایا کیا ہے؟ دریا کا مطلب جو اہل لغت نے ذکر کیا وہ نرمی اور لین ہونا ہے، نرم ہونا، کہ انسان کے اندر نرمی ہو۔ نرمی، انسان کے دل کی نرمی، انسان کے لہجے کی نرمی، انسان کے قول کی نرمی، انسان کے رویے کی نرمی، درستگی نہ ہو، اس کے اندر درستی، تندی نہ ہو، تلخی نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تلخی ہے، ان کے جب وہ بہت نارمل بھی ہوتے ہیں، معمول پر ہوتے ہیں تو بھی بہت تلخ ہوتے ہیں۔
لیکن اس کے برعکس دوسرے بہت ہی پرکشش ہوتے ہیں، ان کے بات چیت ایسی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جو جب بھی بولیں درستگی، تلخی، کڑواہٹ ان کے لہجے کے اندر، جیسے مثلاً بعض حشرات ہیں، اب شہد کی مکھی اتنا میٹھا شہد تولید کرتی ہے منہ سے، شہد کی مکھی اپنے منہ سے ایسا میٹھا تولید کرتی ہے شہد، لیکن اپنے ڈنگ سے جو اس کی پشت پر ہوتا ہے، دم میں، شہد کی مکھی کی دم میں اتنا ہی زہریلا مادہ ہوتا ہے جتنا میٹھا اس کے منہ میں شہد ہوتا ہے۔ منہ کی بہت میٹھی ہے لیکن دم کی بہت کڑوی ہے۔ اگر دم سے کسی کو ڈسے تو وہ سوج جاتا ہے اور سوزش ہوتی ہے، ڈنگ ہے، اس کے دم میں ڈنگ ہے لیکن اس کے منہ میں شہد ہے، اور شہد شفا بخش ہے، یہ بیٹھتی ہے پھولوں کے اوپر، پودوں کے اوپر، وہاں سے پاکیزہ ترین مواد پھولوں کا، پودوں کا یہ حاصل کرتی اور آ کر اسے اپنے چھتے میں اسے جمع کرتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت ہی دل پذیر چیز بناتی ہے یہ شہد کی مکھی۔ وہ بعض انسان ایسے ہیں جن کے اندر صرف ڈنگ ہے، جب بات کریں گے چبھنے والی بات، تلخی والی بات، سخت بات، زہریلی بات کرتے ہیں۔ اس کے بجائے بعض ایسے ہیں ان کے منہ میں شہد ہے گویا، اور میٹھی بات کرتے ہیں۔ اگر بہت ہی ناراضگی کا بھی اظہار کرے تو بھی اس کے اندر کڑواہٹ نہیں ہوتی، شدید ترین ناراضگی میں بھی کڑواہٹ نہیں ہوتی، ڈنگ نہیں ہوتا، یعنی انسان مجروح نہیں ہوتا، سوجتا نہیں ہے وہ بات سن کر۔ لیکن بعض ڈھنگ مارتے ہیں، آرام سے بولیں گے، ایک ہی بات کریں گے لیکن سجا دیں گے سب کو، یہ تلخی ہے ان کے اندر۔ انسان جب بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو لہجے کے اندر نرمی ہو، جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں بھائی، دونوں مبارز انقلابی جاؤ طاغوت کے پاس، فرعون کے پاس، اور اسے جا کر سمجھاؤ، تذکر دو اسے، اس نے طغیان کیا ہے، طاغی ہے وہ، طغیان میں طاغوت ہے وہ، اس طاغوت کے پاس جاؤ، حالت طغیانی میں ہے، اور اسے جا کر متوجہ کرو۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم کا فرمان ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اسے بہت نرم لین لہجے میں بات کرنا، بہت نرم گفتاری طاغوت کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ آپ نے بات جو کرنی ہے وہ بہت واضح دو ٹوک بات کرنی ہے کہ تو طاغوت ہے، طغیان کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف آ، توبہ کر اپنی زندگی سے، اور خدا کو، رب کو، اللہ کی ذات کو اپنا رب مان، خود نہ رب بن تو۔ یہ بہت سخت پیغام ہے، بس بات دو ٹوک ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، لیکن لہجے میں فرمایا کہ لہجہ نرم ہو آپ کا، بات فیصلہ کن ہے، دو ٹوک ہے، قاطع، لیکن لہجہ لین ہو۔ یہ لین لہجہ، نرم لہجہ معجزے دکھاتا ہے، طاغوتوں کو نرم کر دیتا ہے، گناہ کاروں کو تسلیم کر دیتا ہے، ہٹ درمی دور کر دیتا ہے لوگوں کی، لہجہ اگر نرم ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے بالعموم کہ بعض اوقات بات بہت سست کر رہا ہے انسان، نامعقول بات کر رہا ہے لیکن درست لہجے میں کر رہا ہے، پیغام جو دے رہا ہے انتہائی سست، معیوب، لہجہ بہت ہی کڑوا ہے اس کا، لہجہ بہت ہی درست و سخت ہے اس کا۔ یہ لہجے کی درستگی امور کو خراب کرتی ہے، تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ اس وجہ سے زبان انسان کی، لسان، بعض علماء نے زبان کے گناہ، انسان جو زبان سے گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ان کو شمار کیا ہے 800 گناہ انسان زبان سے کرتا ہے۔ 800 گناہ، نہ ایک ہی قسم کے، مثلا 800 دفعہ غیبت کرتا ہے نا،
ان 800 میں سے غیبت ایک گناہ ہے، بہتان ایک گناہ ہے، تہمت ایک گناہ ہے، گالی فوش ایک گناہ ہے، یہ ایک ایک گناہ شمار ہوتے، ایک قسم ہے۔ 800 قسمیں گناہ کی انسان زبان سے انجام دیتا ہے۔ بس زبان زیادہ انسان کی خراب کرتی ہے، تخریب کار ہے زبان انسان کی۔ اگر اس زبان کے اندر یہ سلیقہ آ جائے، اس کے اندر یہ ملائمت آ جائے، نرمی آ جائے، لین ہو جائے، ملائم ہو جائے، تاکہ جب بھی لہجہ بات کرو آپ، خصوصاً جنہوں نے پیغام خدا دینا ہے، اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ان کے لیے یہ روش نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اگر آپ بہت درست خو ہوتے، یہ آیہ کریمہ ظاہراً سورہ آل عمران میں ہے، کہ اگر آپ فظ و غلیظ القلب ہوتے، بہت ہی سخت دل اور درست و تند خو اور سخت باتیں کرنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے کب کے بھاگ چکے ہوتے، یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے، آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف گئے ہوئے ہوتے، اگر آپ درست باتیں کرنے والے ہوتے۔ بھائی کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ان کے لیے بہت سخت تھا، حتیٰ بعض ایسے تھے جو مومن مسلم ہونے کے بعد بھی رسول اللہ سے ہمیشہ التجا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو جس سختی کے ساتھ کر رہے ہیں، پائمال کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، آپ انہیں مہلت دیں، ہم انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، پرستش نہیں کریں گے، چونکہ ان کے دل میں تھی یہ رجحان موجود تھا کہ آخرکار کوئی موقع ملے تاکہ ہم بت بچا لیں اپنے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کہنا نہیں سنا۔ یہی رسول جو پیغام میں بتوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، بت پرستی کے لیے ذرا برابر نرمی نہیں ہے، یہی رسول جب انہی مخالفین کے ساتھ بات کرتے ہیں لہجہ بہت نرم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 159 میں۔ آیا 159 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ رحمت جو خدا کی جانب سے آپ کو ملی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے جو رحمت تھی، اس کے طفیل لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم تھے ان کے لیے، ان سب کے لیے، مومنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لین تھے آپ، لین تھے، لینتا یعنی آپ نرم تھے، لین تھے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند ہوتے، درست خو ہوتے، سخت ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا، لہجہ آپ کا سخت ہوتا، باتیں آپ کی سخت ہوتیں، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ کب کہ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی، قلب کی نرمی، دل کی نرمی، گفتار کی نرمی نہ ہوتی، مزاج کی نرمی نہ ہوتی، تو یہ بھاگ گئے ہوتے، کبھی کے چھوڑ گئے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ درگزر کریں ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، مغفرت طلب کریں ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہی کو مشاورت کے لیے بلائیں۔ اب یہ جیسے جمہوریت استفادہ کرتے ہیں ان آیات سے، احول العینین، ان آیات سے جمہوریت نکالتے ہیں کہ شاورہم فی الامر، یعنی پارلیمنٹ بنائیں، رسول اللہ کو حکم ہے کہ پارلیمان بنائیں،
مجلس شورا بنائیں۔ یہ کہاں آیت نازل ہو رہی ہے کہ یہی لوگ خطا کار، یہی عام معمولی لوگ جن کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، یہ آپ کی نرمی، آپ کی لین مزاجی اور آپ کی ملائمت، آپ کی لطافت نے ان کو قریب رکھا ہے، یہ اس کے جذب ہیں، مجذوب ہیں یہ۔ ورنہ اگر آپ سخت ہوتے اور آپ درست خو ہوتے، زبان ان کے لیے تند استعمال کرتے، یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب آپ کیا کریں ان کے اوپر؟ مزید لطف کریں، رسول اللہ کی طرف سے ہے کہ مزید، ایک یہ کہ درگزر کریں، یہ جو کچھ کرتے ہیں یا کیا ہے انہوں نے اسے معاف کر دیں۔ دوسرا یہ کہ مغفرت طلب کریں ان کے لیے کہ خدا انہیں آخرت میں معاف کر دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کریں معاملات میں ان کے ساتھ، یعنی ان کو مزید اہمیت دیں، قریب لائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے اوپر اعتماد بھی کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب فیصلہ کر لو، عزم کر لو، تو پھر ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جن سے مشاورت کرنی ہے، جنہیں آپ نے معاف کر دیا ہے، جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی نرم گفتاری اور نرمی قلب کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھروسہ ان پر نہیں کرنا، یہ بھاگ جائیں گے، یہ میدان میں سختی میں ممکن ہے چھوڑ دیں آپ کو۔ توکل خدا پر رکھنی ہے، بھروسہ خدا پر رکھنا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ خداوند تبارک و تعالی متوکلین کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خوب، اگر ہم دارا سے لیں اس مدارا کو، تو دارا کا مطلب، معاف کرنا، داریا سے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لین ہونا، نرم ہونا، گفتار میں نرم ہونا، اور اس میں رفتار میں، عمل میں، رویے میں نرمی، یہ مدارا کہلاتی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ رکھنا۔ مدارات الناس نصف العقل یا نصف الایمان، عقل ہے، عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مدارا کرے لوگوں کے ساتھ، یا ایمان، آدھا ایمان یہ ہے کہ مدارا کرے لوگوں کے ساتھ، یعنی نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ خوب، پس دو مفہوم ہمیں معلوم ہو گئے۔ مدارا، 3 مادے اس کے لیے اہل لغت نے ذکر کیے ہیں، اور تینوں کے لحاظ سے معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو معاملات آپ کے چل رہے ہیں وہ لوگوں کی معمولی لغزشوں کی وجہ سے وہ خراب نہ ہوں اور چلتے رہیں۔ معاملات کو چلتے رہنا دینا، یہ مدارا ہے۔ تعلقات قائم رکھنا، نہ کاٹنا، باوجود ناگواریوں کے صرف نظر کرنا، چشم پوشی کرنا، یہ مدارا ہے۔ یا مدارا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دھکیل دینا، پیچھے بیچ میں سے ہٹا دینا، اور تعلقات میں ان کو آڑے نہ آنے دینا، ان کو رکاوٹ نہ بننے دینا، تعلقات میں مانع نہ ہوں وہ، ان کو پیچھے ہٹا دینا، اور باقی امور سارے اسی طرح سے چلتے رہیں جو چل رہے تھے ان لغزشوں کے باوجود۔ یہ لغزشیں بیچ میں سے ہٹا دینا، یہ مدارا ہے۔ اور تیسری صورت میں یہ، یعنی اب آپ نرم گفتاری، لوگوں کے ساتھ نرم رفتاری، اگر ناملائم حرکتیں بھی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ یہ جن کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان کے ساتھ نرم تھے اللہ کی رحمت سے، توفیق سے، تو یہ آپ کے ساتھ تھے، ورنہ یہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اگر لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہوتا تو وہ تو کب کے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ رسول اللہ کی نرمی نے انہیں قائم رکھا ہے، رسول اللہ کی اس نرم گفتاری نے اور نرم مزاجی نے انہیں باقی رکھا ہے، قائم رکھا ہے، اس وجہ سے قائم تھے۔ اب یہی مدارا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ناگواریوں کو، چونکہ یہ بہت بدتمیز اور بے ادب لوگ تھے جو رسول اللہ کے، حتیٰ وہ جو آ گئے تھے رسول اللہ کو قبول کرتے تھے، وہ بھی
عملاً ان آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان سے بھی لغزشیں ہوتی تھیں. کئی جگہ پر قرآن کریم نے ان کو ڈانٹ پہ لائی ہے کہ اس طرح سے نہ کیا کرو، یہ حرکتیں نہ کرو، جس کا ایک نمونہ پہلے اسی باس میں گزرا ہے کہ رسول اللہ نے ایک محفل میں ان سے کہا کہ اٹھو اہل بدر کو جگہ دو، مجاہدین بدر کو نہیں اٹھے، اور کہا کہ نہیں، ہم عشق رسول اللہ میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. خود رسول اللہ فرما رہے ہیں فنشزو، اٹھو محفل سے جاؤ اور ان مجاہدین بدر کو جو تم سے درجے میں بالاتر ہیں انہیں جگہ دو. رسول اللہ کے فرمان کے باوجود نہیں اٹھے، وہ فرمان ٹھکرا دیا. وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے یہ، اور اگر رسول اللہ اس حرکت پر انہیں ڈانٹ کے نکال دیتے محفل سے تو بھاگ جاتے یہ. لیکن نرمی نے، رسول اللہ کی نرم گفتاری اور نرم رویے نے انہیں رکھا ہے. لہٰذا بعض لوگ جو مداہنہ مدارا کہتے ہیں اور مداہنہ مراد لیتے ہیں، یعنی دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو، یا حافظ نے جو کہا با دوستہ مروت و با دشمنہ مدارا، یہ مدارا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برفرض مخالفین ہے، یہ تو اپنوں کی بات ہو رہی تھی کہ اپنی اگر غلطیاں کرتے ہیں، گھروں کے اندر رہنے والے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے دوست ساتھی احباب، اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ درگزر کریں. لیکن مخالفین ہیں جہاں پر، دشمن ہیں آپ کے جہاں پر، ان کے ساتھ بھی ہم مدارا کریں. بھلے اگر وہ اس طرح سے ہے کہ ان کے بعض حرکات سے دشمنی بڑھتی ہے اور دشمنی کو ہوا ملتی، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بعض ایسی حرکتیں کریں تاکہ دشمنی کی آگ بھڑکے. ان چیزوں کو برداشت کرنا اور عکس العمل نہ دکھانا، یہ مدارا ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے کہ دشمنی نہ بھڑکے، دشمنی مزید قائم نہ ہو. بلکہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو دشمنی ختم ہوتی ہے تو مدارا سے ختم ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آہنگ، ان کے ساتھ بھی مدارا کریں. یعنی ان کے بھی بعض ناگواریوں اور ناملائمات کو تحمل کریں، باوجود اس کے کہ آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں، اور کھرا جواب دے سکتے ہیں، کڑوا جواب دے سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن مدارا کریں. یعنی جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوئے آپ تحمل کریں اور ان کو قریب کریں، ان کے دلوں کو قریب کریں، انہیں مؤلفات القلوب بنائیں. یہ مدارا ہے دشمنوں کے ساتھ. لیکن جہاں پر دشمن کفار جیسا ہے، جہاں دشمن منافقین جیسا ہے، جہاں دشمن طاغوتوں جیسا ہے، شیاطین جیسا ہے، کہ جس کے ساتھ نرمی آپ کی نابودی کا باعث بنتا ہے، اس دشمن کے ساتھ مدارا نہیں کرنا. بلکہ اس دشمن کے ساتھ اگر آپ نے مدارا کیا، یہ مداہنہ ہو جائے گا، نہ مدارا ہو جائے گا. یعنی حق میں جہاں پر مدارا کا مطلب اور ہے، اور مدارا کا مطلب نرمی رویے میں ہے، مدارا کا مطلب نرمی لہجے میں ہے، مدارا کا مطلب نرمی تعلقات کے اندر ہے. مداہنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق چھوڑ دینا، ضعف دکھانا، پیچھے ہو جانا، یعنی اپنے موقف کو دشمن کی مرضی کے مطابق ملائم بنا دینا، اس کے لیے قابل قبول بنانا، حق سے دستبردار ہونا، اس کی تجویز مان لینا تاکہ اس کے لیے یہ ہمارا موقف قابل قبول ہو جائے. یہ نہیں ہے اجازت اس کی، یہ مداہنہ ہے، یہ مدارا نہیں ہے. بس جہاں حق و باطل ہیں وہاں حق سے کمی کر کے آپ دشمن کو اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، یہ مداہنہ ہو جائے گا، یہ مدارا نہیں ہے. مدارا کا مطلب الگ ہے. خوب اسی باب سے چند اور اصطلاحات ہیں جو عموماً عرض کیا کہ باقی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل سیاست ان سے زیادہ سوء استفادہ کرتے ہیں ان اصطلاحات سے. ایک مسامحہ ہے، اور ایک مساہلہ ہے، اور ایک مجاملہ ہے. مسامحہ سماحت سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمح کہتے ہیں جود و بخشش و بڑائی کو کہتے ہیں. سمح آج کل جو عربی زبان کے اندر رائج ہے، جو بڑی شخصیت ہو اس کو سماحہ کہتے ہیں. سماحہ یعنی بزرگوار، فارسی میں ہم جس کو کہتے ہیں بزرگوار،
اور اردو میں وہ اسے سماحہ کہتے ہیں، عرب لوگ اسے سماحہ کہتے ہیں. یعنی یہ بہت ہی با کرامت انسان ہے، اہل کرم ہے، جود و بخشش ہے، بہت بلند شخصیت ہے، اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے، اعلیٰ ظرف انسان ہے یہ. اور یہ ایسے چھوٹے حقیر مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ اس کے اندر کوئی گھٹیا پن نہیں ہے، گھٹیا عادت نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے یہ، اور خودخواہ نہیں ہے. ایسے انسان کو سماحہ کہتے ہیں. سماحہ یعنی اس کی صفت ہے، یہ سماحت الشیخ یا سماحت السید یا سماحت الملک، عربوں میں رائج، عربی کے اندر یہ لفظ رائج ہے. اسی سے مسامحہ بنا ہے. مسامحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بزرگواری کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا. مثلا کسی نے چوری کی ہے، اس چور کو پکڑ کے لائے جس کی اس نے چوری کی ہے، تو اس نے دیکھا چور کو، کیا چرایا، اس نے پیسے کا، کہا جانے دو اس کو، یہ پیسے بھی اس کو دے دو، اس کو بھی جانے دو. یہ ہوتا ہے مسامحہ، یعنی بزرگواری دکھانا، بزرگی دکھانا، کبریائی و بڑھائی دکھانا، اور اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے کسی چھوٹے کام سے چشم پوشی کرنا، اس کو سماحت کہتے ہیں. یہ مسامحہ ہے. مسامحہ حق سے نظریں چرانا نہیں ہے، حق چھپانا نہیں ہے. مسامحہ بزرگی کی وجہ سے کسی کام کو، کہ آج دن دیکھتے ہیں ہم، یہ لوگ کرتے ہیں، مثلا بڑی شخصیت کے مالک جو لوگ ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ کسی نے 1 روپیہ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹو، کوڑے مارو اس کو، نہ، اس کو سمجھا دیا، یا اور جیب سے 2-4 روپے دے دیے کہ اگر ضرورت تھی تو چرانے کے بجائے مجھ سے مانگ لیتے، آپ یہ لے لو، مجھ سے یہ پیسے لے لو. یہ بزرگوار لوگ ہیں، یہ بزرگ منش لوگ ہیں، یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ مسامحہ. اگر یہ عمل کیا جائے اس کو مسامحہ کہتے ہیں. بعض اوقات مداہنہ کا نام مسامحہ رکھ دیتے ہیں سیاسی لوگ. جی اسلام حکم دے رہا ہے کہ آپ مسامحہ کرو، چونکہ روایت میں بھی ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں شریعت سمحہ و سہلہ لے کر آیا ہوں، سمحہ شریعت لے کر آیا ہوں. اور وہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی یہ جس طرح مولانا لوگ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایسی سخت شریعت نہیں لے کر آیا ہوں، میں بہت آسان شریعت لے کر آیا ہوں. ایسی شریعت ہے جس میں جو کچھ کرتے جو اس میں فٹ ہوتا ہے. یہ غلط معنی ہے مسامحہ کا. شریعت سمحہ لے کر آیا ہوں یعنی ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جس کے اندر وسعت ہے، جس کے اندر عظمت ہے، جس کے اندر ظرفیت بہت زیادہ ہے، جس کی سمحہ ہے، اعلیٰ ظرفیت ہے، اس کے اندر عظیم ظرفیت ہے. ایسی نہیں ہے شریعت کہ جس میں تمہیں اپنی روزمرہ زندگی کے احکام ہی نہ ملیں، اس میں تمہیں روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل نہ ملے. شریعت سمحہ یعنی ایسی اعلیٰ ظرف شریعت اور ایسی وسیع الظرف شریعت جس کے اندر تمام زندگی بشر کی ہدایت اس کے اندر موجود ہے، کسی کمی کے بغیر. پس مسامحہ بھی مداہنہ نہیں ہے. مسامحہ بزرگواری دکھانا ہے، بزرگ منشی دکھانا ہے، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا ہے کسی جگہ. مساہلہ سہل سے ہے، پہلے معنی کیا کہ سہل نرمی کو کہتے ہیں، لیکن نرم زمین کو جو خود ہی نرم ہو، نہ جسے نرم کیا گیا ہو. جسے نرم کیا گیا ہو اسے ادہان کہتے ہیں. دہن جسے جو سخت تھی نرم کی گئی ہے کسی ہیلے کے ذریعے سے، ورنہ مزاجن تند تھی، مزاجن سخت تھی یہ چیز، ہم نے کسی ہیلے سے اس کو نرم کیا، ہل چلا کے کھدائی کر کے زمین اگر نرم کر دی ہے تو یہ مداہنہ ہے. لیکن کوئی چیز ذاتاً طبیعتاً نرم ہے، جس طرح سے زمین، خصوصاً زمین، طبعی زمین، نیچرل زمین، اس کے اوپر انسان چلے تو کسی جگہ سخت ہے، کسی جگہ پتھریلی ہے، اور کسی جگہ بہت نرم ہے، جیسے ریتلی زمین، ریگستان نرم ہوتے ہیں. اسی لیے سہول صحراؤں کو کہتے ہیں، ریگستانوں کو عربی زبان میں سہول کہتے ہیں چونکہ نرم زمین ہوتی ہے، وہاں ریت ہوتی ہے اور نرمی ہے. ساحلہ، مساحلہ اسی طرح سے کہ یعنی نرم رہنا، مساحلہ نرمی دکھانا، سختی نہ دکھانا. سہولت آسانی کو کہتے ہیں کہ بعض جگہ پر انسان ایسے
آ جاتا ہے مخمصے کے اندر کہ سختی دکھائی یا سہولت، دونوں راستے ہیں، آسان بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ خوب آپ آسان لو لوگوں کے لیے، ہر چیز کو آسان لو، سخت نہ کرو ان کے لیے۔ اتنی ان کے اندر یہ عام معاملات ہیں، یہ تعلیم و تربیت کو شامل نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کی سختی لازم ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی سمحہ و سہلہ ہونی چاہیے۔ اگر تربیت مثلا فوج کی ٹریننگ اگر سمحہ و سہلہ ہے تو یہ فوج فقط دفتروں میں اسی روم میں بیٹھ سکتی ہے، آل سعود کی فوج کی طرح عرب ملکوں کی فوج ہو جائے گی، جو ٹینک میں بھی اے سی مانگتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن والا ٹینک ہو تو یہ اس ٹینک کے اندر بیٹھیں گے۔ جیسا وہ معروف ہے کہ عرب ملک میں کسی نے، انہوں نے امریکہ نے ٹینک بیچنا چاہا اور کہا معائنہ کریں یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ٹینک ہے، تو ان کے جرنیل نے اندر بیٹھا جا کر اور ٹینک میں بیٹھ کر باہر نکل آیا، اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے چونکہ اس کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہے ٹینک کے اندر۔ اب یہ سمحہ و سہلہ اگر ٹریننگ کے اندر، تربیت کے اندر آسانیاں ہوں، وہ انسان کبھی تربیت نہیں پا سکتا۔ یہ ان امور کو شامل نہیں ہے، یہ روزمرہ کے تعلقات، روزمرہ کے معاملات، عام معمول کی زندگی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ انسان مسامحہ کرے یعنی بزرگواری دکھائے، کمظرفی نہ دکھائے، گھٹیا پن نہ دکھائے، اس طرح سے چھوٹی ذات نہ ثابت کرے، اپنی بڑا بن کے رہے، بڑا پن دکھائے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مثلا اگر کسی نے غلطی کی ہے، آپ معافی مانگ رہے ہیں، اس کی معافی قبول کر لیں، نہیں بھی معافی مانگ رہا تو بھی درگزر کرے اس کو، چونکہ وہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اس سے انتقام نہ لے، اسے مثلا اپنے عتاب کا نشانہ نہ بنائے، اسے محروم نہ کرے کسی حق سے۔ یہ بزرگواری ہے، بڑا پن ہے انسان کا کہ دوسرے زیادتیاں بھی کرتے ہیں، یہ درگزر کرتا ہے۔ یہ معمول کے، یہ حق و باطل کے لیے نہیں ہے مسامحہ، یعنی ایک شخص اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ حق سے بھی گزر جاتا ہے، یہ نہیں ہے مسامحہ، اس کو شامل نہیں ہے۔ روزمرہ کے رویوں میں، لوگوں کے برتاؤ کے بارے میں ہے مسامحہ۔ اسی طرح مساہلہ یعنی آسان لو، سہولت سے کام کرو، آسانیوں سے کرو۔ جیسے ابھی ایک کام شادیاں سخت کر دی ہیں مسلمانوں نے، خوب اس کے لیے مساہلہ کی ضرورت ہے۔ جب رشتے دیتے لیتے ہو مساہلہ کرو، آسان لو، ایسی سختیاں مت کرو کہ یہ کام دشوار ہو جائے اور ناممکن ہو جائے، یہ عام آدمی کی بس سے باہر نکل جائے۔ سہولت رکھو، مساہلہ سے سہولت بھی ہے یعنی آسانی۔ اور مجاملہ، خوب یہ ایک عمل ہے جو بعض روایات کے اندر ہے کہ مجاملہ بھی کرو، لوگوں کے ساتھ مجاملت کرو۔ آپ مجاملت جمیل سے ہے، جمال سے ہے۔ مجاملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے لیکن آپ اس کا دل رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات کر رہے ہیں۔ مجاملہ یہ جو روز لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک ممبر پہ بیٹھ کے اینٹ شینٹ مار رہا ہے، اٹھ پٹانگ مار رہا ہے، دوسرے نیچے واہ واہ کر کے داد دے رہے ہیں، اسی کو مجاملہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ باتیں ایسی نہیں کر رہا، داد انگیز و تحسین انگیز باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کا دل رکھنے کے لیے، یا وہ بار بار کہتا ہے کہ کہو یہ، بولو یہ، داد دو، وہ کرو، تو اس کا دل رکھنے کے لیے کہ دل نہ ٹوٹے، یہ اس کی تحسین کرتے ہیں۔ یعنی اس کے کام کو جمیل کہتے ہیں، اس کے کام کو خوبصورت کہتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے اس کا کام خوبصورت، لیکن پھر بھی اس کی قدردانی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کے احساسات کے لیے کہہ دیتے ہیں بہت اچھا کام ہے۔ یا اکثر مثلا کوئی شعر لکھتا ہے اور نہایت بے ڈنگا شعر ہوتا ہے، لیکن دوسرا آدمی مروت میں آ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ خوبصورت شعر لکھا ہے۔ یہ مجاملہ ہے، یعنی ایک غیر جمیل کو، ایک جمال سے خالی عمل کو یا بات کو کسی کے دلداری کے لیے، اس کے دل رکھنے کے لیے کہہ دے آدمی یہ بہت اچھا ہے۔ جیسے کسی نے کھانا پکایا، بہت بدمزہ کھانا، کھایا بھی نہیں جا رہا، لیکن اس کی خاطر کہہ دیں جی آپ نے بہت اعلیٰ، بہت مزہ آیا کھانا کھانے کا، بعد میں جا کے ہوٹل میں کھانا پڑے گا کھانا، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ بہت اچھا کھانا پکائے۔ اس کو کہتے ہیں مجاملت، یعنی ایک طرح کی چاپلوسی کے شبیہ ہے۔ چاپلوسی اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی میں نہ ہو اور آپ کریں۔ مثلا ایک آدمی خوبصورت نہیں ہے، اسے کہو بہت خوبصورت ہے۔ ایک عالم نہیں ہے، اسے کہو آپ عالم ہیں۔ ایک آدمی بخیل ہے، اسے کہو جی ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں، کیا سخاوت ہے جو آپ دکھاتے ہیں۔ یہ چاپلوسی ہے، تملق ہے۔ مجاملت بھی اسی کے مشابہ ہے۔ مجاملت بعض جگہ ٹھیک ہے،
جہاں مروت تقاضا کرتی ہے. مروت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کا دل نہ توڑے, دلداری کرے, خصوصاً جہاں نفع نقصان نہیں ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس نے کوئی بات کی, بات اتنی اچھی نہیں ہے اور اتنی نقصان دہ بھی نہیں ہے, بلکہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے, اور اس بات کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ سن لیں, ماشاء اللہ بھی کہہ لیں, تعریف کریں, جیسے عموماً ہوتا ہے, آراء دیں, تجاویز دیں. وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی کوئی تجاویز کے طور پر کوئی بیوقوفی مار دیتے ہیں. سن کر وہ جو بزرگ منش ہے بیٹھا ہوا, وہ کہتا ہے ماشاء اللہ آپ کی بھی تجویز بہت اچھی تھی, تاکہ اس کا دل رکھ لیا اس نے. چونکہ اس کی تجویز سے بگڑا تو کچھ بھی نہیں, اس نے کوئی جو بات کی ہے, مجاملت وہاں ہوتی ہے, یعنی وہ بات جو کسی کی غیبت ہے وہاں نہ کہے ماشاء اللہ کیا بات کی آپ نے, یہ گناہ کی تائید ہے, یہ نہیں کرنا, یہ مجاملت نہیں ہے. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے, ناحق بات کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کے جھوٹ کو کہے ماشاء اللہ کتنی اچھی بات کی ہے, یہ نہیں ہے مجاملت, بلکہ یہ تائید و عون بر گناہ ہے, یہ تعاون بر گناہ ہے, تائید گناہ و تصدیق گناہ ہے, یہ غلط ہے. مجاملت وہاں ہے جہاں ایک آدمی نے اتنی کوئی بات کی ہے, کوئی کام کیا ہے جس کا کوئی ضرر نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, باطل نہیں ہے, یا حق کشی نہیں ہے, حق تلفی نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ اس آپ کے سامنے ہے, یہ محفل میں ہے, مجلس میں ہے, ایسی صورتحال میں ہے کہ آپ کو اس کی بات کی تصدیق تائید کرنا پڑتی ہے, سراہنا پڑتا ہے, حامی ہونا پڑتا ہے, ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کی. اس کو کہتے ہیں مجاملت, ہاں میں ہاں ملانا. غیر جمیل بات کو کہہ دینا جمیل ہے, بہت خوبصورت. جب عرب ہم کہتے ہیں نا بہت خوب, فارسی میں کہتے ہیں بہت خوب, بہت اردو میں کہتے ہیں خیلی خوب, فارسی والے کہتے ہیں خیلی خوب, اردو میں کہتے ہیں بہت اچھا, بہت اچھا. یہ بہت اچھا اسی کو کہتے ہیں عرب جمیل. مثلا کسی نے شعر پڑھا, کہتے ہیں جمیل, احسن, جمیل, طیب, جمیل, یعنی بہت اچھا پڑھا تو نے, بہت خوبصورت بات کی ہے تو نے. جیسے ہم کہتے ہیں بہت اچھا, اچھا ہی جمیل ہوتا ہے. یہ جو جگہ جگہ ہم روز کہتے ہیں بہت اچھا, بہت اچھا, جبکہ وہ اچھا نہیں ہے, اسی کو مجاملت کہتے ہیں. بعض اوقات یہ خوب ہے, یہ اعلیٰ اخلاق ہے انسان کا, کہ عام لوگ جو اچھے اس طرح سے ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا, ان کو کوئی سراہتا نہیں ہے, حوصلہ شکنی کرتے ہیں لوگ ان کی ہمیشہ, ان کو بھی اگر انسان تھوڑا داد دے دے, تسلی دے دے, حوصلہ افزائی کر دے, ان امور میں جہاں حق تلفی نہیں ہے, جہاں حق کشی نہیں ہے, جہاں جھوٹ دروغ کذب نہیں ہے, وہاں فقط کہ بے ضرر قسم کی بات کر رہے ہیں اور ہم وہاں پر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں. عموماً یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں, پیسوں والے یا اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ثروت مند ہیں, بہت ثروت ہے ان کے پاس, یا بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں, کمتر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ یہ اچھی بات بھی کر سکتے ہوں, اچھی گفتگو بھی کر سکتے ہوں, اچھی رائے بھی دے سکتے ہوں. عموماً اوٹ پٹانگ ہی بولتے ہیں, بہت بیوقوفی کی حد تک بسا اوقات بیوقوفیاں مارتے ہیں. ملکی حالات پہ بولیں گے بیوقوفی کی بات, دین کے بارے میں بات کریں گے بیوقوفی کی بات, قوم کے بارے میں بات کریں گے بیوقوفی کی بات, ہر طرف. لیکن باقی لوگ جو کہ اعلیٰ عہدہ ہے, رینک ہے اس کا, یہ وزیر ہے, منسٹر ہے, مشیر ہے, سیکرٹری ہے, مینیجر ہے, ڈائریکٹر ہے, پڑھا لکھا ہے, یا فرض کریں دینی کوئی حیثیت ہے اس کی, دینی بہت اعلیٰ آیت اللہ ہے, حجت الاسلام ہے, بڑا علامہ ہے, ایک مقام ہے اس کا, اب یہ بھی ایک بات بے ڈھنگی بیوقوفی کی کر رہا ہے, تو لوگ احتراماً اس کے احترام کی خاطر اس کو سراہ دیتے ہیں. اگر اس بات میں حق تلفی نہ ہو, اگر اور یہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات پہ داد دی جائے, اور سارے پھر وہ دیکھتے بھی ہیں, سب شرکاء جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان سے مانگتے ہیں کہ وہ تعریف کرو جو میں نے بات کی ہے. پھر سب باری باری بولتے ہیں کہ یہ جو چودھری صاحب نے, اور یہ جو افسر صاحب نے, اور یہ جو فلاں صاحب نے بات کی ہے, یہ بہت اعلیٰ بات ہے, لیکن سے پھر وہ تلافی کر لیتے ہیں کہ یہ آگے مثلاً کیا ہے مسئلہ. یہ وہ مجاملت ہے جو روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نامعقول باتوں کی بھی بعض اوقات انسان تائید کر دیتا ہے صرف اس کی دلداری کے لیے. لیکن یہ عناوین ہیں جن کا کتب اخلاق میں یا روایات میں یا دین میں
ان کی تعریف کی گئی ہے کہ آپ مصالحہ کرو. سہل انگاری سستی کے معنی میں عموماً استعمال کرتے ہیں. سہل انگاری محاورہ بن گیا ہے. وہ اصطلاح اپنی جگہ قائم ہے. سہل انگار ہے، یہ فلاں انسان سہل انگار ہے، یعنی لاپرواہ ہے، سست ہے، اہمیت نہیں دیتا، لاابالی ہے یہ، اور جد نہیں ہے اس کے اندر، ارادہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے اس کے اندر. یہ اصطلاح اپنی جگہ معنی قائم ہے. از نظر لغوی عرض کیا تھا کہ مساہلہ جن روایات کے اندر ہے یا سہلہ کہا گیا ہے، دین سہل ہے، اس سے یہ مراد ہے دین سہل ہے. اور مجاملت، مساہلہ، مسامحہ و مدارا، یہ وہ امور ہیں جو مداہنہ کے قریب المعنی سمجھے جاتے ہیں. اور سیاسی لوگ یا مفاد پرست لوگ جو دین میں ضعف دکھاتے ہیں دشمن کے سامنے میدان میں، لیکن اپنے مداہنہ کا نام اچھا رکھتے ہیں، مدارا کر رہے ہیں ہم، مجاملت کر رہے ہیں ہم، مسامحہ سے کام لے رہے ہیں ہم، یہ مساہلہ ہے جو ہمیں دین بھی تو اس کی تائید کرتا ہے. نہ خیر، ہرگز آپ مداہنہ کا جو بھی نام رکھیں، مداہنہ جائز نہیں ہے. مداہنہ کا نام آپ عبادت رکھیں، مداہنہ کا نام آپ اطاعت رکھیں، اطاعت خدا. مداہنہ کا نام آپ جو بھی رکھیں، مداہنہ اطاعت طاغوت ہے، اطاعت کفر ہے، اور اطاعت خدا سے انسان خارج ہو جاتا ہے. مداہنہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ دوسرے مفاہیم، عناوین، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت کہ جب انسان کے سامنے واضح ہو تعریف ان کی، کہ بتا بھی سکے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ مداہنہ ہے، یہ مدارا نہیں ہے، یہ مسامحہ نہیں ہے. ان اصطلاحات کی وضاحت اطاعت کی باعث کے ضمن میں کی ہے، اور اتنی کافی ہے. لیکن یہ خود چونکہ یہ روزمرہ کے رویے ہیں ہمارے، اخلاق میں یا آداب میں ان کی اس باعث کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہی اصطلاحات، یہ مجاملت اور مدارات چونکہ روزمرہ کا رویہ ہے، ہر ایک کا رویہ ہے، ہر فرد کا، عورت مرد کا رویہ ہے، اور اسے اہل مدارا ہونا چاہیے. لہذا تفصیل طلب ہے یہ بات، لیکن وہاں پر ہوگی. یہاں اس کی وضاحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور روکا ہے اطاعت کفار سے. اور اطاعت کفار اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان مداہنہ کرتے، اور خود کفار بھی اس بات کی آرزو و توقع رکھتے ہیں کہ لو تدہنوا فیدہنون، ودوا لو تدہنوا فیدہنون. پہلے فرمایا فلا تطع المکذبین، اے نبی آپ جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا. کیسے جھوٹوں کی اطاعت کریں گے، یا کیسے ہو سکتی ہے ان کفار کی اطاعت جو رسول اللہ پر تہمتیں باندھتے ہیں کہ یہ سازش لے کر آئیں گے، یہ سمجھوتے کے لیے آئیں گے، اور یہ آپ کو کہیں گے کہ تھوڑا سا آپ اپنے موقف سے ہٹیں، تھوڑا ہم ہٹتے ہیں، اور اس طرح ایک مرکزی اور مشترک بات پہ آ جاتے ہیں. یہ کام ہرگز نہیں کرنا. اس کے بعد پھر ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، حلاف و مہین کی بھی اطاعت نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد پوری ردیف ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. ان سب کی آپ نے، یہ ذوالمال ہے، ذوالبنین ہے، عتل ہے، زنیم ہے، اور عصیم ہے، معتد ہے، مناع ہے، نمام ہے، مشاء ہے، حماز ہے، مہان ہے، حلاف. ان کی اطاعت نہیں کرنی. ابھی صرف ایک عنوان ہم نے ملاحظہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ مداہن کی اطاعت نہیں کرنی، کافر کی، جب وہ مداہنہ کے ذریعے سے آپ کے پاس آئے، یعنی سمجھوتے کے لیے آپ کے پاس آئے، اس کی اطاعت. اگر سمجھوتا کر لیا یہ اطاعت ہوگی، اور اطاعت خدا سے خروج ہے. اب باقی عناوین دیکھنے ہیں کہ یہ حلاف و مہین و حماز و مشاء یہ کیا ہے، انہیں بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.